نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یار کوئی گل نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے جس نے ہمیں پہلے انسان اور اس کے بعد مسلمان بنایا۔ انسان ہونے کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں نے کئی مرتبہ مختلف جانوروں کو سڑک کے کنارے کے اوپر بے گھر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے ان جانوروں کے اندر زندگی پیدا کرنے والی ذات بھی میرے اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ گھر سے محروم، سوچ سے محروم، شعور سے محروم۔ احساس اللہ نے ان کو دیا ہے، درد کا احساس دیا، بھوک کا احساس دیا، پیاس کا احساس دیا، جبلت ان کے اندر پیدا کی، لیکن ان کو عقل بھی نہیں دی، کلام بھی نہیں دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی اور صفت کلام سے بھی متصف فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد دوسرا بڑا احسان اللہ کا جو اس سے بھی بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی اکثریت جدی پشتی مسلمان ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، ہدایت کے اس راستے کو خریدنے کے بعد اسلام کے اسٹیشن پر، اسلام کی منزل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے تاریخ اسلام کے اندر غیر مذاہب سے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ کسی کو گھر کو چھوڑنا پڑا، کسی کو ماں کو چھوڑنا پڑا، کسی کو باپ کو چھوڑنا پڑا، کسی کو بیوی کو چھوڑنا پڑا، کسی کو بچوں کو چھوڑنا پڑا، کسی کو اپنی بستی کو چھوڑنا پڑا، کسی کو اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اسلام میں آئے ہیں، بغیر ہجرت کی آئے، بغیر بیوی سے دور ہوئے آئے، بغیر بچوں کو چھوڑے آئے، بغیر والدین سے علیحدگی کو اختیار کیے ہوئے آئے، بغیر مال اور جان کی قربانی دیے ہوئے آئے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے اسلام کی قدر پوچھنی ہو تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے پوچھئے جو آج بھی عید قربان کے موقع پر گائے کو ذبح کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر آپ نے اسلام کی قدر پوچھنی ہو تو فلسطین کے اندر بسنے والے مسلمانوں سے پوچھئے جن کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنائی تو دیتی ہے، لیکن وہ مسجد میں جا کر نماز کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اسلام کی قدر کو پوچھنا ہو تو برما میں رہنے والے ان مسلمانوں سے پوچھئے جن کے گھروں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے، جن کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، جن کے بچوں کو نیزوں کی انیوں کے پر تڑپایا جا رہا ہے، جن کے بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں ڈبویا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہو تو بنگال کے قید خانوں سے پوچھئے جہاں ملا عبد القادر کو، پروفیسر اعظم کو اور بہت سے مذہبی رہنماؤں کو فقط اسلام کی محبت کی وجہ سے پھانسیوں کے پھندوں پہ آج بھی چڑھایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم کے نیچے اور اس کی رحمتوں کی چھاؤں کے نیچے زندگی کو بتا رہے ہیں۔ نہ پھانسی کے پھندے کو چوما،
نہ ہاتھوں میں ہتھکڑی کو پہنا، نہ پیروں میں بیڑیوں کو پہنا، نہ گلے میں کسی کلادے کو ڈالا، نہ عمر قید کی سزا کو برداشت کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قربانیوں کے بعد جو نعمت عظمی حاصل ہونے تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر قربانیوں کی عطا کر دی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل ہے جس کے اوپر اگر ہم ساری کی ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو رب قدیر کی قسم ہے، مالک کائنات کی اس عطا کا حق اور اس عطا کا احسان ادا کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے پاس اس حالت میں آیا ہوں کہ میں کل رات مسلسل سفر کے اندر تھا اور آج صبح کے وقت ایک اجلاس کے اندر موجود تھا۔ گرمی کی تلخی اور شدت کی وجہ سے معدے کے اوپر بد ہضمی کے اثرات تھے، لیکن وعدہ مجھے اس بات کا پابند کر رہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی حافظ شفیق کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آؤں گا اور آپ کے سامنے اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجاؤں گا، مدینے والے کی مصطفائی کا نعرہ لگاؤں گا، آپ کے سینوں کے اندر اسلام کی محبت جگاؤں گا اور آپ کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع کو جلانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو علی وجہ البصیرت رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسان عظیم کیا ہے، آخرکار اس احسان عظیم کا کوئی تو حق ایسا ہونا چاہیے جسے ہمیں ادا کرنے کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پورے تسلسل کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ارتکاز کے ساتھ، پوری سوچ اور فکر کی توانائیوں کے ساتھ، پورے تحیل جذبات اور احساسات کی اپنی جو ہے روانی کے ساتھ ہمیں اس منہج کو اور اس مقصد حقیقی کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے احسان عظیم سے نواز دیا۔ حضرات گرامی قدر، میں جس وقت کلام اللہ کی آیات کا مطالعہ کرتا ہوں اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی کم مائیگی کو، اپنی بے بسی کو، اپنی بے وقتی کے اوپر غور کرتا ہوں تو حضرات گرامی قدر یقین کیجئے کئی مرتبہ میرے دل کے اندر اس بات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ایک عجیب تشکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ مجھ سے زیادہ عقل والے تھے، دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ ہم لوگوں سے زیادہ ہمتوں والے تھے، ہم لوگوں سے زیادہ ذہین و فطین تھے، ہم لوگوں سے زیادہ بڑے تاجر تھے، ہم لوگوں سے بڑے سیاستدان تھے، ہم لوگوں سے زیادہ چکنے اور ہوشیار تھے، لیکن اللہ تیری کتنی بڑی عطا ہے کہ تو نے نعمت ہدایت کے لیے ہم جیسے فقیروں کو منتخب کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان عظیم کے اوپر یقین کیجئے کئی مرتبہ میرا دل عشق کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور رقت کے ساتھ آنسوؤں کے اندر ڈوبا ہوا مجھے محسوس ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ دل کی سرودات کو جب میں اپنے دماغ کے اندر منتقل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کئی مرتبہ تنہائی کے اندر پھر آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر پھر اپنے آنسوؤں کو گرا کر اس بات کا تنہائی کے اندر اعلان کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تیری عطا بہت بڑی ہے، تیرا نام بہت بڑا ہے، تیری شان بہت بڑی ہے، تیرا مجد بہت بڑا ہے، تیرے نام بہت بڑے ہیں اور تیری عطائیں بہت بڑی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم ذرہ حق اور ذرہ ناچیز ہیں، یقین مانیے حضرات گرامی قدر، وما قدر اللہ حق قدری ہی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ حضرات گرامی قدر، میں اپنے بھائیوں کی موجودگی میں، اپنے ہمراز، اپنے ہم پیالہ، ہم نوالا، ہم مسلک بھائیوں کی موجودگی میں ایک بات کو بطور مثال آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کرے، جس ضیافت کے اندر مرغ پلاؤ بھی موجود ہو، جس ضیافت کے اندر دیسی مرغ کا شوربہ بھی موجود ہو، جس ضیافت کے اندر ٹکا کباب بھی موجود ہو، جس ضیافت کے اندر مرغن کھانے بھی موجود ہوں، جس ضیافت کے اندر آپ کی من پسند فرنی اور کھیر بھی موجود ہو، جس ضیافت کے اندر آپ کا من پسند مشروب بھی موجود ہو، حضرات گرامی قدر، جب آپ کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ سب کچھ کھلا کر الوداع کیا جاتا ہے، تو مجھے یہ بات بتلائیے اس میزبان کے بارے میں، اس بھائی کے بارے میں اور اس ضیافت کرنے والے کے بارے میں آپ کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے اور کتنا احساس ہوتا ہے۔ حضرات میں اکثر اس بات پہ غور کرتا ہوں، میں ایک مرتبہ ضیافت کو کھلانے والے کے بارے میں تو اپنے دل میں محبت کے احساسات کو ابھرتا ہوا محسوس کرتا ہوں، لیکن میں کتنا بدنصیب ہوں کہ جس نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں رزق دیا اور جس نے ہمیں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد شکم مادر ہی کے اندر سے ہمارے لیے دودھ کو جاری کیا اور جس نے ہمارے لیے سانس کو ہمارے سینے کے اندر سے باہر نکالا، جس نے ہمیں دھڑکتا ہوا دل دیا، جس نے ہمیں پکڑنے والا ہاتھ دیا، جس نے چلنے والا قدم دیا، جس نے انواع و اقسام قسم کے کھانے دیے، جس نے نام دیا، جس نے جوانی دی، جس نے سوچ دی، جس نے فکر دی، میں کتنا بدنصیب ہوں کہ اس کے بارے میں میرے دل میں اس طرح کی محبت موجود نہیں، اس طرح اطاعت کا جذبہ موجود نہیں جس طرح کا جذبہ میرے دل کی گہرائیوں میں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ دنیا کے اندر حقیقی محبتوں کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ زمین کے پر رہنے والے بہت سے بت پرست ایسے ہیں جو اپنے بتوں سے والہانہ محبت کرتے ہیں، دنیا میں رہنے والے بہت سے ستارہ پرست ایسے ہیں جو اپنے ستاروں سے والہانہ محبت کرتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سے درختوں کی پوجا کرنے والے ایسے ہیں جو اپنے درختوں سے والہانہ محبت کرتے ہیں، دنیا کے اندر سنگریزوں کی پوجا کرنے والے اور لکی سٹونز کی پوجا کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سنگریزوں سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن مومن کی شان ہی عجیب ہے، مومن کا مقام ہی عجیب ہے، مومن کی بات ہی عجیب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن کا دل اللہ کی محبت کی لہروں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر کام کرنے کے پر آمادہ و تیار ہوتا ہے، اس کا ایک ہی نصب العین ہوتا ہے، اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، اس کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے، اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ کہتا ہے جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں میری نمازیں بھی تیرے لیے، میری قربانیاں بھی تیرے لیے اور میری جملہ عبادات بھی تیرے لیے، میرا ذکر اذکار بھی تیرے لیے، میری مناجات بھی تیرے لیے، میری حلوتیں بھی تیرے لیے، میری جلوتیں بھی تیرے لیے، میری معیشت بھی تیرے لیے، میرا مال و اسباب بھی تیرے لیے۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اللہ مرنا تو ہے، اگر میں تیرے راستے کے اندر مر جاؤں تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، محبت کا یہ کمال جب کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت کو درج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں ایک پولیٹیکل بات سے اپنی بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، یار وہ سامنے بھی لے کے آنا، میں ایک پولیٹیکل بات سے
اپنی بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، کئی مسلم لیگ کے لوگ میاں صاحب سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں اور کئی تحریک انصاف کے لوگ خان صاحب سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں اور کئی پیپل پارٹی کے لوگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر بھٹو سے پیار کرنے والے کے بارے میں بھٹو کو اپنے مقبرے میں کچھ پتا نہیں ہے، خان صاحب سے پیار کرنے والے ہر محب کے بارے میں خان صاحب کو کچھ پتا نہیں ہے، میاں صاحب سے محبت کرنے والے محب کے بارے میں میاں صاحب کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن میرا اللہ وہ ہے جس کو ہر محبت کرنے والے کی محبتوں کا پتہ ہے اور ہر پیار کرنے والے کے پیار کا پتہ ہے، ہر مالا اپنے ذکر کی جپنے والے کے ذکر کا پتہ ہے اور ہر اپنے سامنے سجدہ کرنے والے کے سجدے کا پتہ ہے، اس کو میری آہوں کا پتہ ہے، یہ بوتل دے گا، اس کو میری آہوں کا پتہ ہے، اس کو میری سسکیوں کا پتہ ہے، اس کو میری جلوت کا پتہ ہے، اس کو میری حلوت کا پتہ ہے، حضرات گرامی قدر وہ میری ہر بات کو جانتا ہے، اس کی نگاہ میری ہر بات کے اوپر موجود ہے، حضرات گرامی قدر وہ اس بات کو جانتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا میرا بندہ کس حد تک مجھ سے محبت کر رہا ہے، کس حد تک مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے اندر رات کے پچھلے پہر کے اندر لیٹتے ہوئے اور کروٹ لیتے ہوئے اللہ اکبر کے الفاظ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے الفاظ کو سن بھی رہے ہوتے ہیں اور درج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سن بھی رہے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو درج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ دنیا کے اندر محبتیں دنیا والوں کے ساتھ کی جانے والی محبتیں رائے گاں جا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی محبت کبھی رائے گاں نہیں جا سکتی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اس نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا کہ میں نے کبھی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کیا، مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ میرے لیے عمل کرتا ہے میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر میں آج آپ کے سامنے علی وجہ البصیرت اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ زندگی کا حقیقی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حصول ہے، اس کی بندگی ہے، اس کی پہچان ہے، اس کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا ہے۔ یہ معیشت کے جمیلے، یہ رشتہ داریاں، یہ دنیا کی رنگ و خوشبو، یہ اینٹ اور گارے کی بلڈنگیں، یہ خوبصورت باغ، یہ لہلاتے ہوئے درخت، یہ خوشنما پھول، یہ سبزہ یہ درگاہوں کے اندر موجود روانی، یہ بلند و بالا پہاڑ ہماری ضیافت طبع کے لیے پیدا کیے گئے، اور ہمیں اگر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کو تمہاری ضیافت کے لیے پیدا کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے اپنے بندوں کو پالتے ہیں، میں یہ بات کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ کو سمت مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر مجھے ایک بات بتلائیے، آپ نے اگر کبھی شمالی علاقہ جات کا یا پہاڑیوں کا سفر کیا ہو تو ان پہاڑیوں کے اوپر کئی مقامات کے اوپر آپ کو کتبے نکلے ہوئے کتبے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کتبوں کے اوپر الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ اس جنگل کے اندر چیتا موجود ہے، اگر آپ نے چیتے کو شکار کیا چیتے کی نسل ختم ہو جائے گی، چنانچہ چیتے کے شکار کی ممانعت ہے۔ حضرات گرامی قدر شیروں کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں، پوما کے بارے میں ملتی ہیں، جگوار کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس انداز میں اپنے بندوں کو پالتے ہیں
حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر 7 ارب انسان بلا ناگا، کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں مرغی کھاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس بات کو سنا ہے مرغی کی تعداد کم ہو گئی ہو؟ حضرات گرامی قدر ہر سال عید قربان کے موقع کے اوپر اربوں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن اربوں جانور ذبح ہونے کے باوجود آپ نے کبھی نہیں سنا کہ بکرے کے حوالے سے دنیا کے اندر کوئی قحط سالی پیدا ہو گئی ہو۔ ہر ہفتہ ہر روز بکرا بھی ذبح ہوتا ہے، مرغی بھی ذبح ہوتی ہے، گائے بھی ذبح ہوتی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو کائنات کے اندر اپنے بندوں کے رزق کے نظام کو منٹین کیے ہوئے ہے؟ وہ ذات فقط قیوم کائنات کی ذات ہے جو آج خود قائم ہے۔ اسے پتا ہے کہ چیتا اور شیر اور لیپرڈ اور جگوار اور پوما اگر انہیں گولی لگی یہ دنیا سے نابود ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتا ہے مرغی جتنی مرضی ذبح ہو جائے میں اتنی ہی مرغیاں اور پیدا کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر جو نظام کائنات کو خودکار سمجھتے ہیں، جو دہری اور ملحد بے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو کائنات کے اندر منفی کر کے کائنات کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں، ان سے پوچھے او الوو او بے وقوفو احمقو، کیا وجہ ہے کہ مرغی بکرا اور گائے ذبح ہونے کے باوجود ختم نہیں ہوتی، اور یہاں 2 گولیاں چلتی ہیں تو چیتے کی نسل کے ختم ہونے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر دہریوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اور حضرات گرامی قدر ساتھ ہی ساتھ چلتے چلتے دہریت کے رد کے اندر ایک اور بات بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر جب پرندہ اپنے انڈے سے باہر نکلتا ہے، چیل کا بچہ ہو یا کوے کا بچہ ہو یا چڑیا کا بچہ ہو یا کبوتر کا بچہ ہو، اس کے پاس پرواز کرنے والے پر ہوتے ہیں، مرغی کے بچے کے پاس پرواز کرنے والے پر ہوتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر جب کچھوا انڈا دیتا ہے اس انڈے سے نکلنے والے جانور کے پر نہیں ہوتے۔ کیا اندھے مادے نے کائنات کو پیدا کیا؟ کیا اندھے مادے کو اس بات کا پتا تھا کہ اس انڈے سے نکلنے والے کچھوے نے پانی میں تیرنا ہے؟ اور کیا اندھے مادے کو اس بات کا پتا تھا کہ اس انڈے سے نکلنے والے جانور نے فضائے بسیط میں پرواز کرنی ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے پروردگار عالم نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا جسے پتا تھا کہ مرغی کے بچے کے پر ہونے چاہیے اور کچھوے کے بچے میں تیرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر جب میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی پہ غور کرتا ہوں تو یقین کیجئے اس کی ہر صفت ہی مجھے حیران کر دیتی ہے، اس کی ہر صفت ہی میرے دل کے اوپر عجیب و غریب قسم کے اثرات کو مرتب کر دیتی ہے، خصوصاً جب میں اس کے علم پہ غور کرتا ہوں یا اس کی تخلیق پہ غور کرتا ہوں تو پھر میرا سر جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ میں اس کی تخلیق پہ غور کرتا ہوں، میں حیران و ششدر رہ جاتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر مصور جو ہے وہ تصویر کو بناتا ہے 3 چیزوں کے ساتھ، رنگ کے ساتھ بناتا ہے، سالڈ کینوس کے اوپر بناتا ہے، روشنی کے اندر بناتا ہے۔ حضرات گرامی قدر مصور جب تصویر کبھی بھی آپ سنیں، مصور کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا میں نے تصویر کو پانی کے اوپر بنایا ہے، مصور کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا میں نے تصویر کو اندھیرے کے اندر بنایا ہے، مصور کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا میں نے تصویر کو رنگ کے بغیر بنایا ہے۔ مصور نے رنگ کے ساتھ تصویر کو بنایا، سالڈ کینوس کے اوپر بنایا۔ حضرات گرامی قدر مصور نے روشنی کے اندر تصویر کو بنایا، لیکن مصور کی تصویر بات کرنا بھی نہیں جانتی، سننا بھی نہیں جانتی، بولنا بھی نہیں جانتی۔ حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میرے پروردگار عالم نے رحم مادر کے اندھیروں کے اندر تصویر کو بنایا اور بے رنگ پانی کے قطرے کے اوپر بنایا، اور حضرات گرامی قدر میرے مالک کائنات نے
تصویر کو سالڈ کینوس کے اوپر نہیں بنایا، میرے مالک نے تصویر کو اندھیروں کے اندر بنایا، مایا کے اوپر بنایا، بغیر رنگ کے بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تصویر جو ہے وہ دیکھنا بھی جانتی ہے اور سننا بھی جانتی ہے۔ حضرات گرامی کہتے جب میں اللہ کی تخلیق پہ غور کرتا ہوں تو ایسے عالم کے اندر پھر میرے وجود کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا احساس عجیب انداز کے اندر مرتب ہوتا ہے۔ میں کائنات کی لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوقات پہ غور کرتے کرتے پھر میری نگاہیں اور میرا شعور جو ہے مجھے ان معصوم فرشتوں کے پاس لے جاتا ہے جنہوں نے پوری کی پوری زندگی حمد کے اندر گزاری ہے، تسبیح کے اندر گزاری ہے، جو رزق کی تمنا سے بے نیاز ہیں، جو بیوی کی تمنا سے بے نیاز ہیں، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کر دیا جائے، اس کی تسبیح اور اس کی تحلیل کو بیان کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، میں ان نورانی فرشتوں کے تعداد پہ غور کرتا ہوں، ان کی حلقت پہ غور کرتا ہوں، ان کے بکھرے ہونے پہ غور کرتا ہوں، ان کے کائنات کے اندر پرواز پہ غور کرتا ہوں، ان کے پروں پہ غور کرتا ہوں، ان کی تعداد پہ غور کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے میں اس کی قوت تحلیق پہ غور کرتا کرتا بیت المعمور میں میرا شعور مجھے لے جاتا ہے۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، حضرات گرامی قدر، اس بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے میرے پروردگار عالم کی رضا کے حصول کے لیے داخل ہوتے ہیں، 7 چکروں کو لگاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بیت المعمور کے اندر 7 چکروں کو لگانے کے بعد 70,000 فرشتے باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو ایک مرتبہ چکر لگا لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آئی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، میرے لشکروں کی تعداد کو میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ان کی تحلیق کی بات ہے، دوسرا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا عالم کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، کائنات کے ہر کنارے کے اندر چیونٹی کی آواز کو سننے والا میرا اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حشرات الارض کی آوازوں کو سننے والا میرا اللہ ہے۔ جنگل کے اندر دھاڑنے والے درندوں کی آوازوں کو سننے والا میرا اللہ ہے۔ پختون بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے پٹھان کی پکار کو سننے والا میرا اللہ ہے۔ بڈھے بلوچ کی آواز کو سننے والا میرا اللہ ہے۔ حضرات گرامی کے اندر انڈونیشیا کے اندر آرام کرنے والی ایک بڑھیا کی آواز کو سننے والا میرا اللہ ہے۔ عرب کے اندر موجود ایک نوجوان کی تلاوت کو سننے والا میرا اللہ ہے۔ ایک انگریز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پکارتے ہوئے اس کے شعور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جب میں کنیکشن کو دیکھتا ہوں تو اس کی آوازوں کو سننے والا مجھے اللہ نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر اندھیروں میں سننے والا میرا اللہ ہے، اجالوں میں سننے والا میرا اللہ ہے، دکھیوں کی سننے والا میرا اللہ ہے، دوستوں کی سننے والا میرا اللہ ہے، دشمنوں کی سننے والا میرا اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پروردگار عالم کے علم کا عالم کیا ہے؟ اس نے جب کسی چیز کو بنایا تو پھر بھولا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نے کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا اور ہر جنگل کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا اور ہر درخت کے اوپر اربوں پتوں کو پیدا کیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ جب اس کروڑوں درختوں کے اندر سے اور اربوں پتوں کے اندر سے ایک پتا بھی زمین کے اوپر گرتا ہے، میرے مالک کے علم کے مطابق گرتا ہے، اس کے حکم کے ساتھ۔ اسلام کا بے بس بھائی، اسلام کا بے بس بھائی، ڈاکٹر علامہ اسلام نہیں صحیح، ڈاکٹر علامہ اسلام نہیں صحیح۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی پہ غور کرتا ہوں تو کئی مرتبہ مجھے میرا تصور زمین و آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے زمین اور آسمان کے مابین 500 برس کی مسافت کی خبر محبر صادق سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ مجھے 500 برس کا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد مجھے 7ویں آسمان کے اوپر 500 برس کا ایک سمندر نظر آتا ہے، اور اس سمندر کے اوپر کھڑے ہوئے مجھے وہ فرشتے نظر آتے ہیں، جن فرشتوں میں سے ہر فرشتے کے کندھے اور کان کے درمیان کا فاصلہ مجھے 700 سال کا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر میری توجہ جو ہے میری کرسی کی طرف مبذول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی طرف میری توجہ مبذول ہوتی ہے۔ میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، 7واں آسمان جو ہے مجھے اس کی کرسی کے اندر لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین اس کی کرسی کے اندر بند نظر آتی ہے۔ حضرات، کرسی کی ہیبت جب میرے دل کے پر اثر کرتی ہے
تو میرا دل جو ہے مجھے ایک اور بڑی مخلوق کی طرف لے جاتا ہے، جس مخلوق کا نام اللہ کا عرش معلیٰ ہے، اللہ کا عرش عظیم ہے۔ اللہ کا عرش پھر مجھے اتنا بڑا نظر آتا ہے اور کرسی اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی نظر آتی ہے کہ اگر لکو دک صحرا کے اندر انگوٹھی کا ایک چھلا پھینک دیا جائے، جس طرح انگوٹھی کا چھلا صحرا کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح کرسی اللہ کے عرش معلیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جب میں کرسی اور عرش کی وسعت پہ غور کرتا ہوں اور ان ملائکہ کے قد و قامت پہ غور کرتا ہوں جو عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش ملائکہ ہیں، اللہ کے مکرم ملائکہ ہیں، جن کے کندھ اور کان کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، پھر میرا تصور مجھے یہ بات سمجھاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ پھر مجھے اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے، اپنی بے وقتی کا احساس ہوتا ہے، اپنی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے، اپنی کم عمری کا اور اپنی بے حیثیتی کا احساس ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں ہم کیا ہیں؟ ہم ہر 10 گھنٹے کے بعد تھک کے سو جانے والے لوگ، ہم 60-70 برس کی زندگی کے بعد مر جانے والے لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ وہ حی اللہ یموت ہے، وہ اللہ جس نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنا دیا، کہکشاؤں کو بنا دیا، سمندروں کو بنا دیا، فصل گل و لالہ کو بنا دیا، بلبلوں کو بنا دیا، موروں کو بنا دیا، پہاڑوں کو بنا دیا، ریگزاروں کو بنا دیا، آسمانوں کو بنا دیا، جنات کو بنا دیا، حیوانات کو بنا دیا۔ 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنانے والا میرا پروردگار اس امر کا اعلان فرماتا ہے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ مجھے 6 دن کے بعد یہ سارا کام کرنے کے بعد تھکاوٹ کا احساس تک نہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرا دل جو ہے اس کی محبت کے اندر بھی ڈوب جاتا ہے اور اس کے عذاب کا خوف میرے اوپر کپکپاہٹ کو طاری کر دیتا ہے۔ ایسے عالم میں سورہ آل عمران کی آیات میرے لیے بہت بڑی رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات مجھے جھنجھوڑتی ہیں، مجھے ہلاتی ہیں، میرے اندر میرے وجود اور میرے ضمیر کو سیدھے راستے پہ چلنے کی رغبت دلاتی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں۔ میں نے مسجد کی چھت پہ غور کیا، مسجد کی چھت کو، اس لینٹر کو سہارا دینے کے لیے مجھے چاروں طرف سے مضبوط دیواریں نظر آئیں اور دیواروں کے درمیان مجھے لوہے کنکریٹ کے پلر نظر آئے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھت پہ غور کیا۔ جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھت پہ غور کیا، میری کیفیت بڑی ہی عجیب ہو گئی۔ کائنات کے ہر کنارے کے اوپر پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھت، جس کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں جو ہوائی جہاز ہیں، اڑتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور ہیتھرو اور کینیڈی ایئرپورٹ جیسے ایئرپورٹوں کے اوپر اور دبئی جیسے ایئرپورٹوں کے اوپر ہر منٹ سے کم عرصے کے اندر ایک جہاز لینڈ کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے سہارا دینے کے لیے کسی پلر کو کھڑا نہیں کیا، کسی ستون کو کھڑا نہیں کیا۔ مجھے یہ بات بتلائیے، اتنی وزنی چھت کو سہارا دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ وہ میرے پروردگار عالم، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب میں ان چیزوں پہ غور کرتا ہوں تو سورہ آل عمران مجھے یہ بات سمجھاتی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کے پر غور و فکر کرنے کے بعد، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار، تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا باطل پیدا نہیں کیا۔ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات موت سے پاک ہے، تیری ذات ابویت سے پاک ہے، تیری ذات ابنیت سے پاک ہے، تیری ذات ہمسری سے پاک ہے، تیری ذات کھانے سے پاک ہے، تیری ذات پینے سے پاک ہے، تیری ذات کمزوری سے پاک ہے، تیری ذات نکاح سے پاک ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار۔
اللہ تعالیٰ تو تو پاک ہی پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر۔ حضرات گرامی قدر، یہ منشور العمل ہے جو مجھے قرآن کی روشنی میں سمجھ آتا ہے، اور پھر میری محبت اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس محبت کی پوری گہرائی کا پتہ ہے، پوری گہرائی کا پتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی انسان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا والے حسب کو دیکھتے ہیں، نسب کو دیکھتے ہیں، پارٹی کو دیکھتے ہیں، برادری کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے اِنَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا والے عزت کریں گے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی کریں گے، اربوں پتی جو ہے سرمایہ دار کی کریں گے، وقت کے لینڈ لارڈ کی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ عزت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ حضرت رسول اللہ نے معراج کی رات دو صحابہ کے آثار کو اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھا تھا، ایک حضرت فاروق اعظم کی اہلیہ کو جو جنت کی حور تھی، اپنی نگاہوں سے شب معراج دیکھا تھا۔ دوسری بات جو آپ نے اپنے صحابی کی دیکھی، وہ بلال کے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو سنا تھا۔ آپ کو بتلایا گیا، آپ نے پوچھا یہ کس کے جوتوں کی آہٹ کی آواز ہے؟ ایمپلیفائی کرنے والا، آوازوں کے اندر اثر کو پیدا کرنے والا، آوازوں کو عروج دینے والا، آوازوں کو لوگوں تک پہنچانے والا، اور آوازوں کو گرد و نواح میں پہنچانے والا، حتیٰ کہ آوازوں کو آسمان کی بلندیوں تک اٹھانے والا میرا پروردگار عالم ہے۔ حضرات گرامی قدر، میری آواز جو ہے ہو سکتا ہے اس کی گونج پورے گجرانوالا کے اندر بھی موجود نہ ہو، لیکن بلال تیرے جوتوں کی آہٹ کا عالم کیا ہے؟ تو چلتا زمین کے اوپر ہے، تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز جنتوں میں آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کی محبت اس کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ محبت انسان کے دل کے اندر سرایت کر جاتی ہے تو پھر ہر وہ چیز جس کی نسبت میرے رب سے ہوتی ہے، اس نسبت کے ساتھ انسان کی محبتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ پھر انسان محبت کرتا ہے، کلام اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، بیت اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کے حضرت رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ کے پاس کوئی سفیر آئے جو کسی سرمایہ دار کا سفیر ہو، کسی ایم این اے کا سفیر ہو، کسی لینڈ لارڈ کا سفیر ہو، آپ اس بھیجنے والے کی حیثیت کے مطابق اس سے ڈیل کریں گے۔ آپ سفیر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ بھیجنے والے کو دیکھیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہی بات حضرت رسول اللہ کی ہے۔ حضرت رسول اللہ کے ساتھ ہمارا پیار، محبت، وابستگی آپ کے سیرت و کردار کی وجہ سے بھی ہے، آپ کی گفتار و رفتار کی وجہ سے بھی ہے، آپ کے ارشاد، آپ کی چال اور ڈھال کی وجہ سے بھی ہے، لیکن اس لیے بھی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ کو کائنات کے رب نے بھیجا ہے، مالک الملک نے بھیجا ہے، شہنشاہ کائنات نے بھیجا ہے، اول و آخر نے بھیجا ہے، مالک الملک نے بھیجا ہے، اور ذوالجلال والاکرام نے بھیجا ہے، اور کس انداز میں بھیجا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر جتنے لوگ علم، نورانیت اور ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، وہ علماء کے سامنے زانو تلمس کو طے کر کے حاصل کرتے ہیں۔ ابھی حافظ شفیق صاحب مجھے بتلا رہے تھے، ہمارے دادا جان حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت امام العصر حضرت حافظ محمد گوندلوی کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، اور میں کئی مرتبہ یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم نے علم کو حاصل کیا علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت سید نصیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ عبد العزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم
الرحیم سے حاصل کیا، اور بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام استقامت ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و علم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام القرہ حضرت نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث ملت محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے علم کو حاصل کیا، حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا۔ اور جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، نہ شیوخ التفسیر سے حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا۔ جس طرح میرے رب کا علم غلطی سے پاک ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے پاس آئے، فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو ان سے برگشتہ کرنے کے لیے کہا فما بال القرون الاولیٰ، جو دنیا سے چلے گئے میری قوم کے لوگ ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ سیدنا موسیٰ نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، یہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی بھٹکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اپنے پردادا کو بھول گیا لیکن میرا پروردگار عالم نہیں بھولا، میں اپنے لکڑ دادا کو بھول گیا لیکن میرا رب نہیں بھولا۔ حضرت آدم کی ولادت سے لے کر آج میری پیدائش کے دن تک میری آبا و اجداد میں جتنے لوگ ہیں میں ان کے ناموں کو بھول گیا، لیکن میرا رب ان کے یوم ولادت کو نہیں بھولا، ان کے یوم وفات کو نہیں بھولا، ان کی ہنسی کو نہیں بھولا، ان کے آنسوؤں کو نہیں بھولا، ان کے وساوس کو نہیں بھولا، ان کی ہنسی کو نہیں بھولا، ان کی سسکیوں کو نہیں بھولا، ان کے ایمان کی کیفیت کو نہیں بھولا، ان کی اسلام سے محبت کو نہیں بھولا۔ اور حضرات گرامی قدر، جہاں پر اللہ کے شاگرد رشید حضرت رسول اللہ کی باری آتی ہے، مالک کائنات خود امر کا اعلان فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہر کوئی اپنی مرضی اور ضرورت کے ساتھ بولتا ہے، لیکن میرا تلمیذ رشید جب بھی بولتا ہے میری وحی اور میرے الہام کی وجہ سے بولتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہماری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی اٹل ہونی چاہیے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی اٹل ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جب اس محبت کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے تو حافظ شفیق صاحب، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھائی آصف اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، اپنے چچا عابد الہی کو بھی یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اپنے بھائی حافظ اشاق شہباز کے سامنے بھی اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں۔ پھر انصاری برادری کا آدمی انصاری نہیں رہتا، پھر شیعہ برادری کا آدمی شیعہ نہیں رہتا، پھر کشمیری برادری کا آدمی کشمیری نہیں رہتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ پھر اس کے نتیجے کے اندر ایک ایسے حزب کی وجود، ایک ایسا حزب مارد وجود میں آتا ہے، ایک ایسی پارٹی مارد وجود میں آتی ہے جس کا سربراہ نہ دنیا کا کوئی لینڈ لارڈ ہے، اس کا سربراہ نہ دنیا کا کوئی وزیر ہے، جس کا سربراہ نہ دنیا کا کوئی صدر وزیر اعظم ہے، بلکہ اس پارٹی کا سربراہ خود مالک کائنات ہے۔ نعرہ تکبیر! انجینئر علامہ ابتسام ظاہر صاحب، حضرت علامہ تیرا اس قافلہ، علامہ تیرا قافلہ۔ حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ آج ہم دنیا میں غالب اس لیے نہیں ہیں، ہمارا تعلق حزب اللہ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق حزب اللہ کے ساتھ نہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق حزب اللہ کے ساتھ نہیں، پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق حزب اللہ کے ساتھ نہیں، اپنی برادری اپنے دھڑے کے ساتھ ہے۔ جس دن میں حزب اللہ کا رکن بن جاؤں گا حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکہ کی ہیبت مٹ جائے گی، پھر سامراجیت کا دباؤ مٹ جائے گا، پھر کفر کی قوت الٹ جائے گی، فسق و فجور کا خاتمہ ہو جائے گا، اور کائنات میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا جائے گا۔ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دکا اور گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دکا۔ حضرات گرامی قدر، ذرا آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے۔ آج پاکستان اکیلے کی بات کرتا ہوں، بین البر اعظمی میزائل الحمدللہ ہم بنا چکے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ توپیں اور میزائل آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایٹم نیوکلیئر ویپن آج ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہیبت کا عالم یہ ہے، اسرائیل کوئی پیش قدمی کرے یا ہندوستان کوئی پیش قدمی کرے، ہم کب کپانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جس دن ہم حزب اللہ کے رکن تھے، اس دن مسلمانوں کا امیر حضرت فاروق اعظم بغیر کسی دربان کے، بغیر کسی چوکیدار کے، مسجد نبوی شریف کے اندر اینٹ کو اپنے سر کے نیچے سرہانے کی جگہ رکھ کے لیٹا ہوا کرتا تھا، اور حضرات گرامی قدر کیسر و کسریٰ کے شیر دی جرنیل حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کے کب کپاتے تھے، حضرت فاروق کا نام سن کے ان کے پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ رستم نے مسلمانوں کی فوجوں کے مقابلے کے پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، جب اس نے ان کو سب بندی کرتے ہوئے دیکھا، جب ٹہنے سے ٹہنا ملاتے ہوئے دیکھا، جب کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے دیکھا، تو ایسے عالم کے اندر رستم نے کہا تھا، مسلمانوں کا امیر عمر میرے کلیجے کو چبا رہا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے وہ صف بندی کی آڑ کے اندر وحشی درندوں کو منظم کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی محبت میں ڈوب کے دیکھو، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کے دیکھو، مصطفیٰ کی محبت میں ذرا ڈوب کے دیکھو، اور صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کو بنانے کا عزم ذرا کر کے دیکھو۔ اور حضرات گرامی قدر، ریاست مدینہ خان صاحب والی ریاست مدینہ نہیں، جس کے اندر بازار گناہ بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹر بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر شراب کی بھٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ کون سی ریاست مدینہ جس کے بارے میں حضرت مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، ہاتھ میں تلوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب اس مدینہ کی ریاست کی تشکیل کا عزم لے کر جب ہم میدان عمل میں نکل آئیں گے، جب ہمارے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی، ہمارے دل میں مصطفیٰ کے پروردگار کی محبت ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہمارے اوپر صادق آ جائیں گے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ دنیا کے اندر کوئی قومیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، کوئی پارٹی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، لیکن بہترین رنگ اس پہ چڑھا ہے جس میں میرا رنگ چڑھ گیا ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم اللہ والے بن جائیں گے، جب نبی کے نوکر اور غلام بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ امریکہ ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ یورپ ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کائنات کا کفر ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ قادیانیت ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ مرزائیت ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ صحابہ کرام کے دشمن اور ان پر تبرہ کرنے والے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ اکبر کا نعرہ ہوگا یا مدینے والے کی ریاست کا دعویٰ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں اس عزم اور اس پیغام کو لے کے آیا ہوں۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کو اپنے دل میں جگا دو، ذرا اس کی محبت میں اپنے دل کو ڈبو دو، ذرا مصطفیٰ کی محبت سے اپنے دل کو معطر کر لو، پھر دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، نصرت بھی آئے گی۔ اور حضرات گرامی قدر، چلتے چلتے میں یہ بات آخری اختتامی طور پہ اس بات پہ آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور نکتہ فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، لیکن نکتہ 100% حقیقت ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں محبتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت حرام ہے جو بتکدے سے ہوتی ہے، جو حسینہ سے ہوتی ہے، جو غیر محرم عورت سے ہوتی ہے، جو شراب سے ہوتی ہے، جو جوئے سے ہوتی ہے، یہ محبت حرام ہے۔ اور ایک محبت ہے جو حلال ہے، جو باپ سے ہوتی ہے، جو بیٹے سے ہوتی ہے، جو بھیا سے ہوتی ہے، جو بیوی سے ہوتی ہے، جو گھر بار سے ہوتی ہے، جو سامان و دکان سے ہوتی ہے،
لیکن حضرات گرامی قدر حرام محبت تو حرام ہے، لیکن حلال محبت بھی اس دن حرام ہو جاتی ہے جب اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے اور رسول اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جسے اللہ رسول سے پیار کم ہے، باپ سے زیادہ ہے، بھیا سے زیادہ ہے، بیٹے سے زیادہ ہے، بیوی سے زیادہ ہے، گھر بار سے زیادہ ہے، سامان تجارت سے زیادہ ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور تجھے محبت کرنے کا سلیقہ نہیں، اللہ تجھے ہدایت بھی نہیں۔ ہدایت بھی اس کو ملے گی جس کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے والہانہ محبت ہوگی۔ حضرات گرامی کا جب تک ہمیں اللہ اور اس کا رسول کائنات کے ہر ماسوا سے زیادہ محبوب تھا، ہم نے رومت الکبریٰ کی عظمت کو گرا دیا، ہم نے کسریٰ کے آتشکدے کو بجھا دیا، ہم نے کائنات میں ہر سو علم توحید کو لڑا دیا۔ لیکن جب ہم پارٹی والے بن گئے، جب ہم برادری والے بن گئے، جب ہم قومیتوں والے بن گئے، جب ہم نسل پرست بن گئے، پھر کیا ہے؟ پھر فلسطینی مر رہا ہے تو فلسطینی مر رہا ہے، برما کے اندر کوئی مر رہا ہے تو برمی مر رہا ہے، کشمیری مر رہا ہے تو کشمیری مر رہا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ انما المومنون اخوہ، کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے تو کیوں کر ممکن تھا؟ پھر سامراجیت جو تھی ہمارے کسی وجود کے حصے کو ہم سے جدا کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امت ایک جسد واحد کی مانند ہے؟ اگر آپ کے وجود سے کوئی آپ کے ناخن کو اتارنے کی کوشش کرے کہ آپ اس کو ناخن اتارنے کی اجازت دیں گے، آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ کوئی آپ کے بال اکھاڑنے کی کوشش کرے، آپ کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ کوئی آپ کے کان اتارنے کی کوشش کرے، آپ کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ کوئی آپ کے پاؤں کاٹنے کی بات کرے، آپ کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن جسد امت کے اندر سے فلسطینی کے ناخن کو کھاڑا جا رہا ہے، جسد امت کے اندر سے کشمیر کی انگلی کو کاٹا جا رہا ہے، جسد امت کے اندر سے برما کے ہاتھ کو علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ اور امت کے فرد، تو کیسا عجیب آدمی ہے، تو پاکستانی مسلمان بن کے مطمئن بھی ہر مسرور بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ محبتیں جو ہمیں ایمان اور اسلام کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہیں، ان محبتوں کا اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر بڑا ہی مول ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر بڑا ہی مقام ہے۔ ان محبتوں کی وجہ سے حزب اللہ تشکیل پاتا ہے، ان محبتوں کی وجہ سے جہاد کے قافلے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ان محبتوں کی وجہ سے کلمت اللہ کی سربلندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان محبتوں کی وجہ سے مرتدوں اور زندیقوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ان محبتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے جھنڈوں کو بلند کرنے والے لشکر اور جتھے ماردے وجود میں آتے ہیں۔ ان محبتوں کی وجہ سے حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے اور اتباع رسول کی دعوت دینے والی جماعتیں ماردے وجود میں آتی ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، حافظ شفیق صاحب نے جس بزم کو سجایا ہے اور جس بزم کا انعقاد کیا ہے، اس بزم کے اندر موجود میں تمام دوستوں ساتھیوں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ رسول کی محبت کو باقی ماسوا کی محبت کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ حقیقی معنوں میں ان کی اتباع کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، اس بات کو سمجھ لیجئے، محبت حقیقی اتباع کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ حالی محبت بھی بیڑا پار نہیں کرواتی اور حالی اتباع بھی انسان کو پار نہیں لگنے دیتی۔ جب محبت اور اتباع مل جاتے ہیں پھر بیڑا پار ہی پار ہوتا ہے۔ جب محبت اور اتباع مل جاتے ہیں پھر صدیق اکبر جیسا وجود سامنے آتا ہے، پھر فاروق اعظم جیسا وجود سامنے آتا ہے، پھر عثمان و علی جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ اور جب فقط محبت رہ جاتی ہے تو پھر ابو طالب، جناب ابو طالب جیسی ہستیاں ہمارے سامنے بطور مثال سامنے آتی ہیں۔ اور جب فقط اطاعت ہوتی ہے اور محبت نہیں ہوتی تو عبداللہ ابن ابی جیسے کردار سامنے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تو انشاءاللہ آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اللہ رسول کی محبت کو ہر محبت پر ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ان کی اطاعت غیر مشروط اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رسول کی بات کو باقی باتوں پر ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، آخر میں چلتے چلتے نکتے کی بات بھی کہہ دوں، آج کا دور سیکولرزم کا دور ہے۔ آج کا دور سیکولرزم کا دور ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو عبادت تک رکھ دیا جائے، مسجد تک رکھ دیا جائے،
اور جہاں کاروبار کی بات آئے مذہب کو علیحدہ کر دیا جائے، جب سیاست کی بات آئے مذہب کو علیحدہ کر دیا جائے، جب پرے پنچایت کی بات آئے مذہب کو علیحدہ کر دیا جائے، جب اسمبلی کی بات آئے مذہب کو علیحدہ کر دیا جائے، جب انتخابات اور الیکشن کی بات آئے مذہب کو علیحدہ کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، مذہب کے جھنڈے کے نیچے سارے جھنڈے اس کے نیچے ہیں، ساری شناخت اس شناخت کے نیچے ہیں، ساری پہچانیں اس پہچان کے نیچے ہیں۔ الحمدللہ میں جمہوریت پسند ہوں اور عصری امور کے اندر اور نظم اجتماعی کے اندر جمہور کی رائے کو فرد کی رائے پہ ترجیح دیتا ہوں، لیکن میرا موقف کیا ہے؟ جمہور کی رائے کو تب مانا جائے گا جب اداروں کے درمیان تبادن کی بات ہوگی، جمہور کی رائے کو تب مانا جائے گا جب ڈیم کے بننے کی بات ہوگی، جمہور کی رائے کو تب مانا جائے گا جب فوج کے بجٹ کو ایلوکیٹ کرنے کی بات ہوگی، جمہور کی رائے کو تب مانا جائے گا جب نئے شہر آباد کرنے کی بات ہوگی، جمہور کی رائے کو تب مانا جائے گا جب نوکری اور الاٹمنٹ کی بات ہوگی۔ لیکن جہاں پر مصطفیٰ کی بات ہوگی تو جمہور کی بات کرتا ہے، پوری اسمبلی بھی ایک طرف ہو، جوتے کی نوک پہ رکھ دیا جائے گا، لیکن مصطفیٰ کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ پوری اسمبلی ایک طرف ہو، ہائی کورٹ ایک طرف ہو، سپریم کورٹ ایک طرف ہو، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ایک طرف ہو، پورے پاکستان کے سارے ادارے ایک طرف ہوں اور تنہا مصطفیٰ کی بات ایک طرف ہو، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، لیکن کملی والے کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، شراب جو ہے وہ حرام ہے، پوری اسمبلی حلال کرے پھر بھی حرام رہے گی۔ جوا حرام ہے، پوری اسمبلی حلال کرے پھر بھی حرام رہے گا۔ زناکاری حرام ہے، پوری اسمبلی حلال کہے پھر بھی حرام رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، حلال و حرام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈیٹ اگر کسی کو دیا ہے تو وہی کے تابع ہونے والی ذات سیدنا مصطفیٰ کو دیا ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ طیب کو حلال کرنے والے ہیں، ناپاک کو حرام کرنے والے ہیں، انسانوں کے پر سے غلامی کے بوجھوں کو اتار کر ان کو آزادی اور روشنی کے راستے پہ چلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمہور کی بات نہیں، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا سکتے ہیں، مگر کملی والے کی بات کے پرانچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ دعوت جو میں نے آج آپ کو دی ہے، شاید اس دعوت کو بیان کرنے میں جو میں نے جستجو کی ہے اس میں کمال نہیں تھا، میری فصاحت و بلاغت میں سکم تھا، میرے الفاظ کے اندر ٹھوکر تھی، میرے تحیلات کے اندر کجی تھی، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دھرتی سے ایک ایسی جماعت ضرور اٹھے گی، دھرتی سے ایسے نوجوان ضرور اٹھیں گے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اور نظام مصطفیٰ کے علم کو اٹھا کر میدان عمل میں نکل آئیں گے اور ہر پارٹی برادری کو کچل کے رکھ دیں گے اور نظام مصطفیٰ کے پرچم کو اسلام آباد کے ایوانوں پہ لگا کے رکھ دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ نہ لاٹھی کے ساتھ کریں گے، نہ بندوق کے ساتھ کریں گے، نہ بارود کے ساتھ کریں گے، نہ بموں کے ساتھ کریں گے، ہدایت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، تقریر کے ساتھ، تحریر کے ساتھ، مذاکرے کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور انشاءاللہ ووٹ کے ساتھ کریں گے۔ انشاءاللہ یہ کام کر کے چھوڑیں گے اور نظام مصطفیٰ کے علم کو اس ملک کے اندر لڑا کے چھوڑیں گے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز بھائی اذان تو سارے دوست وضو کرو بھائی، اذان تو فوراً بعد نماز کھڑی ہو۔